रूसी सदर से मुलाकात करना मुनासिब नहीं लगा, इसलिए मुलाकात मंसूख कर दी। जब भी पुतिन से बात हुई है अच्छी होती है मगर किसी नतीजे तक नहीं पहुंचते। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया। रूस पर पाबंदियां इशारा है कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं। उम्मीद है पाबंदियां पुतिन को माकूल रवैया अख्तियार करने पर मजबूर करेंगी। यूक्रेन को रूस में लॉन्ग रेंज मिसाइल की इजाज़त की खबर गलत है। यूक्रेन अमेरिका की नहीं यूरोपीय मिसाइल रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। रूस यूक्रेन जंग में हर हफ्ते हज़ारों अमवात हो रही हैं। चीनी कोरिया के दौरे के दौरान चीनी सदर से मुलाकात तय है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नीटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे से मुलाकात में मीडिया से गुफ्तगू। रूस पर मजीद पाबंदियों का मकसद सदर पुतिन पर जंगबंदी के लिए दबाव डालना है। न्यू सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे की बातचीत। रूस पर पाबंदियों में नुमाए इजाफे का ऐलान। जल्द मुतवक्के रूस पर नई पाबंदियां आज शाम या कल सुबह तक आयद की जाएंगी। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसन कहते हैं कि चीन पर कोई भी पाबंदी G7 इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद लगाएंगे। रियासती रीट और कानून की बालादस्ती के लिए अहम फैसले। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर गैर मामूली इजलास। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाले इंतहा पसंदों के लिए पंजाब की ज़मीन मजीद तंग। बदमाश और गैर कानूनी रिहायशी भी सख्त शिकंजे में आएंगे। लाउड स्पीकर एक्ट का निफाज लाजमी और मजीद सख्त करने का फैसला। हर जिला में विसल ब्लोअर सेल कायम किया जाएगा। इंतहा पसंद जमात और गैर कानूनी मुकीम शहरियों के खिलाफ खसूसी सेल कायम। पंजाब हुकूमत का इंतहा पसंद जत्थों के इश्तिहारात, तस्वीर और प्ले कार्ड्स पर सख्त पाबंदियों और कार्रवाई का फैसला। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। पंजाब में सोशल मीडिया पर शरअंगेजी और नफरत के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज कर दी गई है। गैर कानूनी इज्तिमात या बाजार बंद कराने वालों पर दहशतगर्दी कानून लागू होंगे। कुम्बिंग ऑपरेशन और कार्रवाइयाँ किसी फिरके या अकीदे के खिलाफ नहीं, कार्रवाइयाँ मखसूस इंतहा पसंद ज़हनियत के खिलाफ हैं। पंजाब हुकूमत ने वादे कर दिया सूबे को गैर कानूनी असले से पाक करने के लिए सख्त इक़दाम का फैसला। पंजाब में डाला कल्चर, बदमाशी और माफिया कल्चर को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंजाब में अमन कमेटियों को फौरी मुअस्सर और मजीद फ़आल किया जाएगा। हर शहरी के दरवाजे तक मोबाइल पुलिस स्टेशन की खिदमात पहुँचाने का फैसला। शहरियों को गैर कानूनी रिहायशियों को दुकान या मकान किराए पर न देने की हिदायत। कच्चे के 71 डाकुओं ने कानून के सामने सरेंडर कर दिया। लाड़काना डिवीजन के खतरनाक डाकुओं ने हथियार सिंध पुलिस को जमा करा दिए। सरेंडर पॉलिसी को मरहलावार दीगर अजला में तोसी दी जाएगी। चाहते हैं कि आप पुरअमन शहरी बने और कानून के सामने पेश हों। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल नज्जार के तकरीब से खिताब कहा कि सिंध पुलिस के अफसरान ने बेहतरीन पॉलिसी के साथ काम सर अंजाम दिया। सदर जरदारी ने पॉलिसी दी, कच्चे में अमन कायम होना चाहिए। सब चाहते थे मुजरमों से किसी किस्म की रियायत ना बरती जाए। हर शख्स चाहता है बच्चों के साथ पुरअमन जिंदगी गुजारे। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा है कि सिंध पुलिस, रेंजर्स और फौज की मुश्तरका काविशों से कच्चे के बेशतर इलाके डाकू कल्चर से पाक हो चुके हैं। गुज़िश्ता एक साल में कच्चे में 171 डाकू मारे गए। 421 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना खवारिज की बर्बरियत की इंतहा। भत्ता न देने पर मीर अली में मुकामी अफराद को आग लगा दी। खारजियों ने दहशत फैलाने के लिए पेट्रोल छिड़क कर गाड़ी को आग लगा दी। गाड़ी में मौजूद 6 निहत्थे और मासूम शहरी जान की बाजी हार गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर खवारिज की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। हुकूमत से दरख्वास्त है हमें इन दरिंदों से निजात दिलाए। ये कैसा इस्लाम और जिहाद है। मासूम अफराद को ज़ाती एनात पर कत्ल किया जाए। फितना खवारिज की बर्बरियत पर मीर अली के अवाम की दहाई। बलोचिस्तान बलबदीन में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई फितना हिंदुस्तान की तश्कील का कलाकमा कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और मौसर कार्रवाई के नतीजे में तमाम 6 दहशतगर्द जहनुवासिल दहशतगर्द पहाड़ी गार में पनाह लिए हुए थे, जिन पर फ़ज़ाई निगरानी के ज़रिए मुसलसल नज़र रखी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौजू वक्त पर ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया।
اہم کامیابی سیکورٹی فورسز اور خفیہ اداروں کی بہترین امانگی اور مؤثر رابطے کا نتیجہ۔ سیکورٹی فورسز کا باجوڑ میں خوارج کے خلاف کامیاب ایکشن، شاہی تنگی کے جنگل میں دہشت گردوں کے ٹھکانے اور سرنگیں تباہ۔ کارروائی میں ایک خارجی ہلاک، دیگر زخمی ہو کر فرار۔ اسلحہ اور مواصلاتی آلات برآمد۔ سیکورٹی فورسز نے علاقے کو کلیئر کر دیا۔ پاک فوج اور سیکورٹی ادارے ملک سے دہشت گردی کے عناصر کو ختم کرنے کے لیے پرعزم۔ لاہور میں بسنت منانے کی تجویز آئی، عمل درآمد سے قبل افسوسناک خبر آ گئی۔ لاہور میں قاتل ڈور نے نوجوان کی سانسوں کی ڈور کاٹ دی۔ نواکوٹ میں پتنگ کی ڈور پھرنے سے نوجوان چل بسا۔ مزنگ کا رہائشی نوجوان ڈیوٹی سے گھر واپس جا رہا تھا، خونی کھیل کا نشانہ بن گیا۔ مرنے والا نوجوان گھر کا واحد کفیل تھا۔ مرحوم محمد یوسف کا ایک چھوٹا بھائی اور 2 بہنیں ہیں۔ لاش کا پوسٹ مارٹم ہوا، نہ کوئی قانونی کارروائی۔ ورثاء نے محمد یوسف کی نماز جنازہ کے بعد تدفین کر دی۔ نوجوان کے جاں بحق ہونے پر ہر آنکھ اشکبار۔ والد کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے پتنگ بازی کی ہرگز اجازت نہ دینے کی اپیل۔ تھانہ نواکوٹ کی حدود میں 2022 میں بھی 20 سالہ نوجوان شہزاد گلے میں ڈور پھرنے سے جاں بحق ہو گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے واقعے پر سخت غم و غصے کا اظہار۔ اہل خانہ سے اظہار افسوس۔ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی پتنگ بازی پر پابندی کے قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی ہدایت۔ کہتے ہیں پتنگ بازی اور ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز قانونی کارروائی کی جائے۔ قانون کی پابندی پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ پاک بحریہ کی جہاز یرموک کا شمالی بحیرہ عرب میں کامیاب آپریشن۔ 97 کروڑ 20 لاکھ ڈالر مالیت کی منشیات پکڑ لی۔ ISPR کے مطابق پاک بحریہ کا جہاز یرموک کمبائنڈ میری ٹائم فورسز کی ٹاسک فورس 150 کا حصہ ہے۔ فورس سعودی عرب کی سربراہی میں آپریشن سر انجام دیتی ہے۔ کامیابی پاک بحریہ کی علاقائی سمندری سلامتی، عالمی امن کے لیے عزم کا نمایاں کرتی ہے۔ یہ کارروائی پاک بحریہ کے سمندروں میں منشیات کے خلاف مشترکہ لڑائی کے عزم کا اعادہ بھی کرتی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایکس پر پوسٹ میں CMF کو مبارکباد دی۔ صدر اور وزیر اعظم کی کامیاب کارروائی پر پاک بحریہ کی پذیرائی۔ کہا پاکستان نیوی کا یہ کارنامہ قومی فخر اور پیشہ ورانہ مہارت کی روشن مثال ہے۔ پاک بحریہ کے افسران اور اہلکار پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے پوری دنیا میں اپنا لوہا منوا رہے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان میں تجارت بدستور بند۔ زمینی رابطے بھی 11 روز سے منقطع۔ تورخم چمن، غلام خان، خرلاچی انگور اڈا بارڈر کے ذریعے تجارت معطل۔ دونوں اطراف ٹرکوں اور مال بردار گاڑیوں کی لمبی قطاریں۔ اعلیٰ وزارتی حکام کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان 2 ارب ڈالر سے زائد کی تجارت ہوتی ہے۔ 50% سے زائد افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پاکستان سے ہوتی ہے۔ کوئٹہ سے چمن کے لیے پیسنجر ٹرین 6 روز کے بعد بحال۔ پیسنجر ٹرین چمن میں بارڈر کی صورتحال کی وجہ سے معطل تھی۔ وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ ملکی اقتصادی اور سیاسی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ افغانستان سے سیز فائر معاہدے کے بعد کی صورتحال پر غور ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف افغانستان کے ساتھ ہونے والے معاہدے پر بریفنگ دیں گے۔ ECC کابینہ کمیٹی قانون سازی کے فیصلوں کی توثیق کی جائے گی۔ وزیر اعظم سے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے ارکان پارلیمنٹ اور سیاسی قیادت کی ملاقات۔ ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ خیبر پختونخوا میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت سے متعلق تبادلہ خیال۔ خیبر پختونخوا حکومت کے انکار پر وزیر داخلہ محسن نقوی کا بلٹ پروف گاڑیاں بلوچستان بھجوانے کا اعلان۔ کہا گاڑیاں فوری بلوچستان بھیجی جائیں گی۔ بلٹ پروف گاڑیاں ملنے پر انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو تقویت ملے گی۔ محسن نقوی نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ٹویٹ کا جواب دیا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بھٹی کا وزیر داخلہ سے اظہار تشکر۔ کہا کہ بلوچستان میں امن و استحکام حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ امن دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ بلٹ پروف گاڑیاں دینے کا فیصلہ وزیر داخلہ کی زیر صدارت اجلاس میں ہوا۔ درپیش خطرات کے پیش نظر FCE اور پولیس نے گاڑیوں کا مطالبہ کیا تھا۔
کے پی پولیس کو 3 ایف سی کو 2 گاڑیاں ملنا تھی. خیبر پختونخوا پولیس کو دی گئی بلٹ پروف گاڑیوں کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. وزیر اعلیٰ کے پی کو وفاق سے محاذرات نہیں کرنی چاہیے. سہیل افریدی کو اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہوگی. صوبہ مشکل حالات سے گزر رہا ہے. امن کے لیے فوج پولیس نے جانوں کی قربانیاں دی. صوبے کی امن و ترقی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی گفتگو. کہا افغانستان سے امن معاہدہ خوش آئند ہے. بلاول بھٹو سے پیپلز پارٹی رہنماؤں کی الگ الگ ملاقاتیں. صوبے کے امور عوامی مسائل سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. پی پی چیئرمین سے سابق وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ اور نفیسہ شاہ کی ملاقات. خیرپور کے عوامی مسائل اور حل پر گفتگو. بلاول بھٹو سے ایم این اے عبدالقادر پٹیل ایم پی اے ساجد جوکیو کی بھی ملاقاتیں. مختلف اقدامات پر بریفنگ دی گئی. بلاول بھٹو سے صدر پی پی بلوچستان سردار عمر گورگیج کی بھی ملاقات. ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. پارٹی چیئرمین کو بلوچستان کے تنظیمی معاملات پر بریفنگ دی. ہنرمند نوجوانوں کے لیے مریم نواز فری پرواز کارڈ کے اجراء کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس. اسکل ڈیولپمنٹ اینڈ انٹرپرینورشپ ڈپارٹمنٹ کے بارے میں تفصیلی بریفنگ. ہنرمند پروگرام کے تحت چند ماہ میں 1,80,000 سے زائد نوجوانوں کی ٹریننگ کا نیا ریکارڈ. 75,000 سے زائد ہنرمند نوجوان برسر روزگار. 15,000 انٹرنیشنل اداروں میں روزگار حاصل کرنے میں کامیاب. صنعتی ترقی کے لیے انڈسٹری کا نیا سروے کرانے کا فیصلہ. پنجاب میں پہلی بار تعمیراتی شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے 24 کنسٹرکشن لیب قائم. صدر ٹرمپ اور عالمی ثالثکاروں کی امن کوششیں دھری کی دھری. جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی دہشت گردی تھم نہ سکی. الطفہ میں ڈرون حملہ اور سنائپر فائرنگ کے واقعات. ایک فلسطینی شہید متعدد زخمی ہو گئے. ارالی اسپال نے ایک فلسطینی کی شہادت کی تصدیق کر دی. امن معاہدے کی 80 سے زائد بار خلاف ورزی. 100 سے زائد فلسطینی شہید کیے جا چکے. اقوام متحدہ کا جنگ بندی کی خلاف ورزیوں اور امداد کی رقابت پر اظہار تشویش. کہا جنگ بندی کے بعد جانی نقصان سے امن کی امیدیں دم توڑ گئی.